بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشراً، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا، وداعیا، اور بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف، باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجاً، اور چراغ، منیرا، روشن۔ آیت نمبر 45 کی تفسیر میں ابن کثیر میں ابتدا میں لکھا ہے، تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تورات میں کیا ہیں؟ فرمایا، جو صفتیں آپ کی قرآن میں ہے انہی میں بعض اوصاف آپ کی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے، اے نبی، ہم نے تجھے گواہ اور خوشی سنانے والا، ڈرانے والا، امتیوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو بدگو اور فحش کلام نہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والا، وہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ اور اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں نے جس دین کو ٹیڑھا کیا ہوگا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اس کو سیدھا کیا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں، جس سے اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں اور بہرے کان سننے والے بن جائیں اور پردوں والے دلوں کے زنگ چھوٹ جائیں۔ اس میں حوالہ لکھا ہے ابن کثیر میں بخاری شریف کا۔ ابن کثیر میں اس کی مزید بھی کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کو رسول بھیجا اس لیے کہ آپ گواہی دینے والے ہیں۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے آپ کو بھیجا گیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، اور خوشخبری دینے والے، یعنی مومنین کو دنیا میں بھی تکالیف کے بعد آسانیوں کی خوشخبریاں دینے والے اور آخرت میں بھی اجر کی خوشخبری دینے والے، اور ڈرانے والے کفار کو دنیاوی عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا قیامت کے دن، یہ قرآن کی دوسری آیات میں بھی بیان ہوا ہے، سورۃ البقرہ میں اس کا بیان ہے، اور اسی طرح سورۃ الحج میں 17ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اس میں بھی بیان ہے کہ رسول جو ہے نا تم پہ گواہ ہوں گے اور انسانوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ وداعیا الی اللہ، اور آیت نمبر 46 میں اللہ فرماتے ہیں وداعیا الی اللہ، اور بلانے والے اللہ کی طرف، جو کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہے۔ جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے ان سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی معبودیت کی طرف۔ اس کو قرآن نے دوسری جگہوں پر بھی بیان کیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور وہ پیغام کیا دے رہے ہیں اپنی قوم کو کہ اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اسی طرح مدین کی طرف اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ان تمام انبیاء کرام کی، تمام رسولوں کی یہ مشترکہ دعوت تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی کہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تو یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، اور بلانے والے اللہ کی طرف، وداعیا الی اللہ باذنہ، اس کے حکم سے، وسراجا، اور چراغ، منیرا، روشن۔ ابن کثیر میں اس میں لکھا ہے کہ اور چونکہ اللہ کا حکم ہے اس کی بجا آوری کے ماتحت آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، آپ کی سچائی اس طرح ظاہر ہے جس طرح سورج کی روشنی۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں، تو اس کا مفہوم ہم بیان کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں 6 خصوصیات بیان ہیں، بخاری کے اندر اس کی 5 خصوصیات بیان ہوئی ہیں، تو ان کو ہم پہلے بخاری میں جو بیان ہوئی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مدد کی گئی ہے کہ دشمن پر میرا رعب پڑتا ہے 1 مہینے کی مسافت سے، یعنی رعب کے ذریعے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے کہ دشمن پر میرا رعب پڑتا ہے 1 مہینے کی مسافت سے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے نا میرے لیے مسجد بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے، یعنی اگر مسجد کہیں پہ آپ کو اویلیبل نہیں بھی ہے تو جو ظاہراً پاک زمین ہے آپ اس پہ نماز پڑھ لیں اور اس سے آپ طہارت حاصل کریں، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں مٹی سے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا واحلت لی الغنائم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ اور 4تھی صفت بیان ہوئی ہے بعثت الی الناس کافہ، کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ وأعطیت الشفاعہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی، لمبے اس کی تفصیلات ہیں، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے مفہوم پر۔ وأعطیت الشفاعہ، کہ مجھے شفاعت دی گئی، مجھے شفاعت عطا کی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے دوسرے انبیاء پر، یعنی 6 خصوصیات مجھے ایسی دی گئی ہیں۔ تو اس میں خاتم النبیین کا بھی تذکرہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، اور اس میں یہ بیان ہے مسلم شریف کی روایت میں اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو سمجھنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی جو زندگی مبارک ہے اس کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہے، اور اس میں ہدایت کا ایک بہت بڑا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔